اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل، آنکھ کے متعلق نمبر 2، قسط نمبر 61 از ڈاکٹر تاشف وقار بسرا، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 19 مارچ 2024۔ ارجنٹم نائٹرکم۔ ایلوپیتھک طریقہ علاج میں پہلے آنکھ کی ہر بیماری میں سلور نائٹریٹ کے قطرے استعمال ہوتے تھے۔ ہومیوپیتھی میں بھی یہ ہلکے محلول کی شکل میں دی جائے تو آنکھوں کے زخموں کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی ہے۔ خصوصاً آنکھ کے کورنیا کے زخم میں ارجنٹم نائٹرکم مفید دوا ہے۔ اس میں روشنی سے بہت زود حسی بھی ملتی ہے، آنکھوں میں درد اور تھکن کا احساس ہوتا ہے۔ مستقل آشوب چشم جس میں پیپ کی طرح کا مواد جاری رہتا ہے، اس میں بھی ارجنٹم نائٹرکم اچھا اثر دکھاتی ہے۔ اس میں پپوٹے سوج جاتے ہیں، پوٹوں کے اندرونی حصے میں سوزش اور سرخی کے دائرے بن جاتے ہیں۔ یہ بیماری بر صغیر پاک و ہند میں گرمیوں کے موسم میں بہت عام ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 79۔ ارجنٹم نائٹرکم میں چہرہ پژمردہ اور نیلگوں ہو جاتا ہے، آنکھیں اندر دھسی ہوئی اور بے رونق ہوتی ہیں۔ صفحہ نمبر 80۔ آرنیکا۔ آرنیکا کالی کھانسی کی بھی بہت مفید دوا ہے۔ اس کی خاص علامت یہ ہے کہ بچہ کھانسی سے پہلے یا بعد میں تکلیف کی شدت سے روتا اور چیختا ہے۔ زور لگنے سے رگیں اور باریک خلیے پھٹنے لگتے ہیں۔ اگر آرنیکا نہ دی جائے تو کبھی ایسے مریض اندھے بھی ہو جاتے ہیں۔ اندرونی دباؤ کی وجہ سے ایسی کیفیت ہو جاتی ہے جیسے جسم کو بہت کوٹا پیٹا گیا ہے۔ آرنیکا ایسی کھانسی کو فی ذات ہی ٹھیک نہیں کرتی بلکہ قدرے سکون بخش دیتی ہے اور مریض کی حالت ناقابل برداشت نہیں رہتی۔ کھانسی کے لمبے بد اثرات بھی باقی نہیں رہتے۔ صفحہ نمبر 91۔ آرسینک ایلبم۔ آرسینک کے مریض کے جسم میں جگہ جگہ سوزش کی علامات ملتی ہیں، خواہ وہ بیرونی ہو یا اندرونی۔ آنکھ میں بھی آرسینک کے مریض کی سوزش بہت نمایاں ہوتی ہے جو ساری آنکھ پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن کالی کارب میں یہ سوزش اوپر کے چھپر تک محدود رہتی ہے۔ ایپس میں سوزش کے ساتھ آنکھ کے نیچے پھلپھلی ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 97۔ کانوں کے اندر جلن اور دکھن کا احساس ہو، بدبودار مواد خارج ہو جس سے خراش پیدا ہوتی ہو، ناک میں بھی جلن ہو، آنکھوں سے بھی جلن اور خراش کرنے والا پانی بہے تو آرسینک سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 100۔ آرسینک سلفیوریٹم فلیوم یا فلیوم۔ آرسینک سلفیوم کا مریض بہت جلد غصہ میں آ جاتا ہے، صبح کے وقت اٹھنے پر بے حد چڑچڑا ہوتا ہے، سر میں چکر آتے ہیں جن میں دائیں طرف گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، سر ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے، صبح کے وقت آنکھیں چپکی ہوئی، سرخی مائل زرد رطوبت نکلتی ہے، کانوں سے بھی بدبودار رطوبت بہتی ہے، نزلہ زکام ہو تو ناک سے بے حد مواد نکلتا ہے، نکاہت اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 105۔ آرم ٹرائی فلم۔ نزلاتی تکلیفوں کے دوران اگر آنکھوں میں خارش ہو اور پانی بہے، اوپر کے پپوٹوں میں لرزہ ہو تو آرم ٹرائی فلم سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 107۔ آرم میٹیلکم۔ عام میٹ میں روشنی سے زود حسی پائی جاتی ہے، گیس لائٹ میں خصوصیت سے آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے، تیز شعلے دیکھنے سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ عام میٹ میں ایک علامت یہ لکھی ہوئی ہے کہ اس میں چاند کی روشنی سے سکون ملتا ہے۔ میرے نزدیک یہ عام سی بات ہے، کوئی رہنما علامت نہیں۔ صفحہ نمبر 113، 114۔ آرم میٹ میں آنکھوں کے سامنے ستارے ٹوٹتے دکھائی دیتے ہیں، کلکیریا میں چمکدار ستارے نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ آرم میٹ میں اوپر سے نیچے کی طرف۔ یہ علامت رہنما ہے اور آرم میٹ کی پہچان میں مدد دیتی ہے۔ صفحہ نمبر 114۔ بعض دفعہ آنکھیں پھول کر باہر آ جاتی ہیں۔ ایلوپیتھی میں اس کا علاج عموماً آپریشن سے کیا جاتا ہے۔
اس بیماری کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ غدودوں کی خرابیاں، گٹھلیاں یا سیلی مادوں کی موجودگی سے آنکھ کے ڈیلے پھول جاتے ہیں۔ عرومر میں کوئی معین وجہ تو نہیں بتائی گئی، لیکن اسے ایسی پھولی ہوئی آنکھیں علاج میں مفید بتایا گیا ہے۔ میں نے نیٹرمیور اور بیسلینیم کو بھی اسی میں بہت مفید پایا ہے۔ اگر آنکھ میں خون کا دباؤ زیادہ ہو تو بیلا ڈونا اور آرنیکا بھی ساتھ ملا کر دینا چاہیے۔ سب سے اہم بات یہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ مریض کے مزاج کو سمجھ کر دوا تشخیص کی جائے۔ ہر مریض کا کوئی نہ کوئی خاص نسخہ ہے جو اس کے مزاج اور روزمرہ کے رجحانات سے تعلق رکھتا ہے، وہ معلوم کرنا چاہیے۔ لیکن اگر بہت سی علامتیں گڈمڈ نظر آئیں تو تشخیص نہ ہو سکے تو پھر مذکورہ بالا مجوزہ نسخہ استعمال کر کے دیکھیں۔ میں نے تو اسے بہت مفید پایا ہے۔ صفحہ نمبر 114۔ آرممیور، اگر آنکھوں میں آتشک یعنی سفلس سے مشابہ علامتیں پائی جائیں، یعنی ہڈیاں گلنے اور کھوکھلی ہونے کا رجحان ہو، تو اس میں مفید ہے۔ آرممیور کے مریضوں کی نظر مصنوعی روشنی میں کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر ویسے نظر بالکل ٹھیک ہو لیکن رات کے وقت روشنیوں میں نمایاں کمزوری ہو تو آرممیور سے دور کرنے کے لیے اچھی دوا ہے۔ صفحہ نمبر 117۔ برائٹا کارپ۔ برائٹا کارپ کی آنکھوں کی بیماریوں میں آنکھوں کے پپوٹے ایک دفعہ اندرونی رساؤ کے جم جانے کی وجہ سے موٹے ہو جائیں تو موٹے ہی رہ جاتے ہیں۔ برائٹا کارپ کی علامت ہر قسم کے غدودوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ گلے کے غدود اگر ایک دفعہ سوج جائیں تو پھر کم ہونے کا نام نہیں لیتے اور مستقل سوجے ہی رہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 129۔ آنکھ کے کورنیا کی تکلیفوں میں بھی برائٹا کارپ مفید ہے۔ بعض دفعہ آنکھوں میں گوہنجنیاں نکلنے کا رجحان ہوتا ہے، ان میں بھی برائٹا کارپ اچھی دوا ہے۔ صفحہ نمبر 129۔ بیلا ڈونا۔ اگر سر اور آنکھوں کی بیماریوں میں روشنی ناقابل برداشت ہو تو یہ بھی بیلا ڈونا کی علامت ہے۔ صفحہ نمبر 134۔ بیلا ڈونا میں گہری بے ہوشی کا رجحان ملتا ہے جس میں آنکھ کی ایک پتلی پھیل جاتی ہے۔ یہ علامت اوپیم سے بھی ملتی ہے، جبکہ اوپیم باقی علامتوں میں بیلا ڈونا سے مختلف ہے۔ صفحہ نمبر 138۔ بیلا ڈونا آنکھوں کی بیماریوں کے لیے بھی بہت مفید دوا ہے۔ آنکھیں غیر معمولی سرخ ہو جاتی ہیں اور پپوٹے سوج جاتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے تارے ناچتے ہیں۔ ایک خاص علامت یہ ہے کہ آنکھیں بالکل خشک رہتی ہیں، جبکہ یوفریزیا میں سرخی کے ساتھ پانی بہتا ہے۔ بیلا ڈونا اور یوفریزیا سرخی کی علامت اور شدت میں مشابہت رکھتی ہیں، لیکن یوفریزیا میں اتنی زیادہ سوزش نہیں ہوتی، البتہ تیز پانی بہتا ہے۔ صفحہ نمبر 140۔ آنکھ کے بلڈ پریشر میں بیلا ڈونا بہت مفید ہے۔ ایک مریض جس کی آنکھوں کی بلڈ پریشر کی تکلیف اتنی بڑھ گئی تھی کہ ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دے دیا تھا اور خطرہ ظاہر کیا تھا کہ مزید دباؤ بڑھنے سے خلیے پھٹ سکتے ہیں، جس سے مریض مستقل اندھا ہو سکتا ہے۔ جو نسخہ میں نے اس مریض کو دیا اس کا مرکزی جز بیلا ڈونا تھا۔ حیرت انگیز طور پر ایک ہفتہ کے اندر آنکھ کا بلڈ پریشر اعتدال کی طرف مائل ہو گیا اور اب وہ مریض بالکل صحت یاب ہو چکا ہے۔ جیلسیمیم بھی آنکھ کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے مفید ہے اور کالے موتیا کی بھی مؤثر دوا ہے۔ اس کے ساتھ کلکیریا فاس 6X میں دینا چاہیے۔ صفحہ نمبر 140۔ بینزوئکم ایسیڈم۔ سر درد کے ساتھ متلی اور قے کا رجحان بھی ہوتا ہے۔ سر پر ٹھنڈا پسینہ آتا ہے، ہاتھ بھی بہت ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ناک میں خارش اور درد کے ساتھ سونگھنے کی حس کم ہو جاتی ہے۔ آنکھوں میں جلن اور تیکن، آنکھوں کی تکلیفیں کھلی ہوا میں اور ٹیوب لائٹ میں بڑھ جاتی ہیں۔ سر درد گدی سے شروع ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 146۔ بوریکس۔ بوریکس کے تمام اخراجات میں گرمی پائی جاتی ہے۔ آنکھ سے بھی گرم پانی بہتا ہے، لیکن اس میں جلن نہیں ہوتی بلکہ نزلاتی علامات نمایاں ہوتی ہے۔ آنکھوں کے ککروں میں بھی مفید ہے۔ صفحہ نمبر 156۔ برایونیا ایلبا۔
برایونیا کا سر درد لازماً گدی، ماتھے یا آنکھوں میں اپنا مقام بناتا ہے۔ اگر آنکھوں میں ٹھہر جائے تو بہت شدت اختیار کر لیتا ہے، درد کی لہریں اٹھتی ہیں۔ بعض دفعہ کسی تیز دوا کے اثر سے جوڑوں کے درد ٹھیک ہو جائیں تو ان کا حملہ آنکھوں پر ہو جاتا ہے اور درد آنکھ کو اپنا مرکز بنا لیتا ہے۔ آنکھ میں ذرا سی حرکت بھی ہو تو محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے نشتر چبو دیا ہے۔ اس تکلیف کا بربرس کی طرح برایونیا سے بھی تعلق ہو سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 167۔ بوفو اعصابی کمزوریوں، فالجی احساسات اور عضلات کے تشنج میں مفید ہے۔ چھوٹے چھوٹے عضلات میں تشنجی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ آنکھ یا کسی خاص عضو کا پھڑکنا، جگہ جگہ اچانک تشنجی کیفیت کا پیدا ہونا بوفو کی خاص علامت ہے۔ صفحہ نمبر 173۔ اس میں عضلات کا تشنج بھی عام ہے۔ مرگی کے حملہ سے پہلے تشنج کے نتیجہ میں منہ پورا کھل جاتا ہے، منہ سے خون نکلتا ہے اور جھٹکے سے زبان یا ہونٹ کٹ جاتے ہیں اور بہت تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ عموماً سر درد کا حملہ ہوتا ہے۔ آنکھ کی پتلیاں پھیل کر ایک جگہ ساکت و جامد ہو جاتی ہیں۔ مریض روشنی برداشت نہیں کر سکتا۔ جلد میں زخم اور ناسور بننے کا رجحان ہوتا ہے۔ آنکھ خون سے بھر جاتی ہے۔ آنکھ کے کورنیا میں بھی زخم ہو جاتے ہیں۔ آنکھ اور بدن پر کہیں کہیں چھالے بھی بن جاتے ہیں جو گچھوں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 174۔ ایسا مریض جس میں مرگی کی معروف علامتیں نہ پائی جاتی ہوں لیکن مریض بیٹھے بیٹھے ساکت و جامد ہو جاتا ہو، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہوں اور مریض ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہو، بوفو اس کیفیت کے لیے بہترین دوا ہے۔ یہ کیفیت وقتی طور پر ہوتی ہے۔ جب مریض کے ہوش و حواس بحال ہو جائیں تو اسے علم نہیں ہوتا کہ اسے کیا ہوا تھا۔ صفحہ نمبر 175۔